اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے اور مومنین کی صفوں میں وحدت و استحکام کے لیے بلند تر صلوات۔ عبادت عزا کی قبولیت کے لیے بانیان محترم اور آپ سب کی دعاؤں کی برآوری کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ لا سيما على إمامنا وصاحبنا وقائدنا بقية الله في زماننا روحي وأرواح العالمين له الفداء مولانا حجة ابن الحسن العسكري رحمت اللہ علی احبابہم ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فمن کلام اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، ایک مرتبہ پھر بھی باطل شکن نعرہ حیدری۔ حسینیت، سب مل کر حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت، مل کے بلند تر صلوات۔ رب کائنات اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ بانیان محترم جنہوں نے یہ مقدس محفلیں سجائیں، مالک پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے برادر بزرگوار امتیاز حسین خان عباسی اور ان کے خانوادہ کو صحت، سلامتی،
تندرستی نصیب فرمائے، ان کے معاونین، منتظمین اور آپ سب احباب جو تشریف لاتے رہے ان مجالس کے دوران، اور بھرپور سلسلہ عزا سلسلہ ولا جاری رہا، مالک آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے، آمین کہتے رہیں۔ بار بار سفارش آ رہی ہے آپ کی، تھوڑا آگے بڑھیں، یہ جگہ موجود ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ کھلی موجود رہے، آگے بھی بڑھیں اور صلوات بھی۔ جتنے احباب اپنے دلوں میں حاجات لے کے آئے ہیں، مالک سب کی حاجات قبول فرمائے۔ باب الحسینی علمدار کمیٹی کے تمام اراکین، مالک مہربان انشاءاللہ زندگی اور سلامتی نصیب فرمائے، سب کی حاجات، سب کی دعائیں، سب کی التجائیں اور تمنائیں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ مزید توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ شمس عزاداری نیٹ ورک، ان کی ٹیم کے تمام اراکین کو اور ایڈمن وسیم عباس صاحب کو مالک مہربان اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ انہیں بلند مقام نصیب فرمائے اور بہترین انداز میں خدمت عزاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کی برابری کے لیے مل کے بلند تر صلوات۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، صلوات، ماشاءاللہ، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، توجہ ہے نا میرے ساتھ۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب اور قائم مقام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ ہے نا، علی کا نائب اور قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کے واسطے، یہ وہ ہیں جن کو حسین بھی امام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں ان ہستیوں کی محبت نصیب فرمائی جن ہستیوں سے وہ بے نیاز خود محبت فرماتا، اور اتنی محبت فرماتا ہے، آپ کی محبت شاہ صاحب، اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، ان شہزادوں کو دوش پہ بٹھا، مدینے کی گلی میں چل، جو کوئی تیری تعریف کرے اسے کہے میری تعریف کرنے والوں ان کی تعریف کیوں نہیں کرتے۔ اور جو کوئی آئے انہیں بتا، جو کوئی سامنے آئے انہیں بتا، اللہ ہر کسی سے محبت نہیں کرتا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو میرے شہزادوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جو میرے شہزادوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جانے اللہ نے ان شہزادوں کو کتنا ہم مزاج بنایا ہے۔ احباب گرامی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں خدا کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی زمین و آسمان کے درمیان معبود کتنے ہیں؟ بولیے، لائق عبادت ہستیاں کتنی ہیں؟ ایک، وحدہ لا شریک، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ میں نویں گل تو نہیں کی تھی، یہ بات تو اس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے جو دائرہ کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہو۔ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، توجہ ہے، یعنی صرف اللہ لائق عبادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر زمین و آسمان میں کوئی اور بھی الہ، کوئی اور بھی معبود، کوئی اور بھی لائق عبادت ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی اللہ ایک ہے،
اگر دوسرا ہوتا تو فساد ہو جاتا، ایک کچھ چاہتا دوسرا کچھ چاہتا۔ اللہ جانے اللہ نے حسن اور حسین کو کیسا ہم مزاج بنایا ہے، ایک ہی وقت میں ایک سلطنت کا دونوں کو سردار بنایا ہے۔ سارا سال ہم مولا حسین بیان کرتے ہیں، اور آج چونکہ شہادت کے ایک روز بعد ذکر مولا کا موقع مل رہا ہے تو میرا دل ہے میں آج مولا حسن مجتبیٰ پڑھوں۔ آپ کا بھی ہے پروگرام؟ احباب گرامی، یعنی یہ میرے مولا حسن مجتبیٰ کی عظمت ہے کہ اللہ نے جس کی ولادت کے لیے مدینہ کا شہر منتخب فرمایا، پوری توجہ رہے، اللہ نے جس شہزادے کی ولادت باسعادت کے لیے عرب کا ملک، مدینے کا شہر، بنو ہاشم کا محلہ، علی کا گھر منتخب فرمایا، سیدہ کی جائے نماز منتخب فرمائی، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ منتخب فرمایا، اور وہی مہینہ جب وسط میں پہنچا 15 ماہ رمضان المبارک کا دن منتخب فرمایا۔ اس جملے پہ پھر توجہ دیجئے، جائے نماز سیدہ بطول کا مصلی عبادت منتخب فرمایا، اور جو وقت ولادت ہے وہ 2 نمازوں کے درمیان ہے، یعنی ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، عصر کی نماز کے اول وقت میں بی بی طاہرہ مصلی عبادت پر موجود، یعنی بیٹا بھی پیدا کیا، روزہ بھی نہ ٹوٹا، مصلی بھی نہ چھوٹا، اسے بطول کہتے ہیں۔ جب ماں بطول ہو تو بیٹا یا حسن ہوتا ہے یا حسین ہوتا۔ کائنات میں وہ پہلا شہزادہ تشریف لایا جس کا بابا بھی معصوم ہے، جس کی ماں بھی معصوم ہے۔ حسن مجتبیٰ سے پہلے کائنات میں کوئی ایسا فرد نہیں آیا جس کے دونوں ماں اور باپ دونوں معصوم ہوں۔ یہ حسن مجتبیٰ ہے، بابا بحر ولایت ہے، ماں بحر عصمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نام اس شہزادے کا جناب سیدہ نے نہیں رکھا، بلکہ سیدہ نے کہا یا علی، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، اپنے بیٹے کا نام تجویز کیجئے۔ مولا علی نے فرمایا رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کیا جرت، جب اللہ کے نبی موجود ہیں تو وہی نام رکھیں گے۔ اب نبی خدا سے التجا کی کہ یا نبی اللہ آپ نام رکھیے۔ میں نے مولا علی کو کہا تھا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کیا جرت۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا تو اللہ کے ہوتے ہوئے، فرمایا جس نے بیٹا دیا ہے نام بھی وہی تجویز فرمائے گا۔ جبرائیل امین قلب پیمبر مصطفیٰ پہ اترے اور فرمانے لگے، اللہ درود و سلام کے بعد فرما رہا ہے اے محمد، علی کو تجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ہارون کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شبر، ایک کا نام شبیر۔ شبر عبرانی زبان کا لفظ ہے، شبر کا عربی ترجمہ ہے حسن، اور اللہ فرما رہے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھو۔ اللہ ساتھ میں بتا رہے حسن وہ نام ہے جو اس شہزادے سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، اللہ نے خزانے قدرت میں محفوظ رکھے۔ حسن یعنی بہت اچھا، حسن یعنی بہت خوبصورت، حسن یعنی بہت بہتر۔ اے مولا تیری عظمت کے لیے میں کیا کہوں، تجھے
اپنے بھی بلائیں تو حسن کہیں، پرائے بھی بلائیں تو حسن کہیں، دشمن بھی پکاریں تو حسن کہیں۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں وہ پہلا شہزادہ ہے جس کا نانا رسول ہے، بابا علی ہے، اماں بطول ہے کوئی کائنات میں ایسا فرد جو حسن مجتبیٰ کا مقابلہ کر سکے؟ کون حسن مجتبیٰ؟ بھئی دنیا کے بوڑھوں کو ساری زندگی قرآن پڑھنے کے باوجود سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتی۔ توجہ ہے؟ پھر جاگنا اور توجہ کرنا۔ دنیا کے بوڑھوں کو کر کر کے کوشش سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتی۔ جو بچپنے میں ماں کی گود میں سو کے لوح محفوظ پڑھے اسے حسن کہتے ہیں۔ شیعہ سنی مورخین نے بالاتفاق لکھا ان الحسن کان یطالع اللوح المحفوظ فی مہد ماں کی جھولی میں سو کر، ماں کی گودی میں سو کر جو لوح محفوظ پڑھتا تھا وہ حسن مجتبیٰ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جو بچپنے میں اپنے علم کا اظہار اس انداز میں کر رہا تھا، اندازہ لگائیے جب وہ جوانی کی منزل کو پہنچا ہوگا۔ بلکہ ایک جملہ کہتا جاؤں، میرے نبی کا دربار سجا ہوا ہے، سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، خطبہ فیض چل رہا ہے، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح جھک جھک کر نبی کا خطبہ فیض سماعت فرما رہی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے سامنے صحابہ، منبر پر رسول، زانوں پہ حسن۔ صرف حسین کو نہیں بٹھایا، حسن مجتبیٰ کو بھی بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ ایک کتاب میں نے پڑھا زانوں پہ بیٹھے ہیں، دوسری کتاب میں پڑھا حسن مجتبیٰ اپنے نانے کے قریب بیٹھے ہیں۔ دیکھا سارے صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک وجیح شکل کا نوجوان، ایک باروب شخصیت نبی کے دربار میں آئی، نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب سلام دیا، سارے لوگ اس شخصیت کی جانب متوجہ ہوئے۔ اب نبی خدا کے قریب آیا اور اس شخصیت نے کہا یا رسول اللہ کچھ مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ توجہ، آپ کی خدمت میں کچھ مسائل حل کروانے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے نواسے کے پاس چلا جا، حسن مجتبیٰ کے پاس چلا جا۔ تیوریاں، توجہ، تیوریاں کے بل نہیں آئے ماتھے پر، توجہ ہے آپ کی؟ میں عرض کر رہا ہوں یعنی ان کا انداز نہیں بدلا، جس عقیدت سے نبی کی بارگاہ میں آ رہے تھے اسی عقیدت سے چل کے حسن مجتبیٰ کے پاس گئے۔ حسن مجتبیٰ کا بچپنا، نبی منبر پر حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں۔ اب حسن مجتبیٰ سے مسائل بیان کرتے رہے، جواب لیتے رہے، جاتے ہوئے اس شخصیت نے نبی کو سلام کیا۔ میرے نبی نے جواب سلام دیا اور پوچھا مطمئن ہو گئے ہو؟ تسلی ہو گئی ہے؟ سوالوں کا جواب مل گیا ہے؟ مشکل ٹل گئی ہے؟ جاگنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل ویسا جواب ملا جیسا آپ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ یا نبی اللہ میں مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ وہ شخصیت چلی گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون شخصیت تھی؟ ہم نے پہلی بار انہیں دیکھا، باروب بھی ہیں، باروب بھی ہیں،
اور انتہائی خوبصورت بھی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کچھ سوالوں کے جواب لینے میرے پاس آئے تھے، میں نے حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں بھیجا، جیسے جواب مجھ سے چاہیے تھے ویسے جواب حسن مجتبیٰ سے لیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ صاحب شریعت صاحب کتاب، اللہ کے قرآن سے پوچھو، حضرت موسیٰ جس کی شاگردی کرے اسے خضر کہتے ہیں، خضر جس سے مسئلے پوچھے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ احباب گرامی، حسن مجتبیٰ اگر بچپنے میں علم کا یہ مقام ہے تو اندازہ لگائیے جب جوانی ہوگی، اگرچہ الامام امام ولو کان صبیہ، امام ہوتا ہے اگرچہ بچپنے کی عمر ہو، بھئی تجربے سے امام کا علم بڑھتا نہیں ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے امام کا علم بڑھتا نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اس لیے کہ امام کا علم اللہ نے پہلے ہی بڑھا کے عطا کیا ہوتا ہے۔ امام بچپن میں بھی ہو تو علم کی آخری سرحد پہ بیٹھا ہوتا ہے، توجہ ہے، لیکن اظہار کے موقع کی بات ہے۔ اظہار کا موقع کب ملتا ہے، کہاں ملتا ہے، کن لوگوں میں ملتا ہے، ورنہ زمانے نے علی جیسا عالم نہیں دیکھا۔ اور شومی قسمت علی فرمائے سلونی سلونی، علی فرمائے انی اعلم طرق السماوات من الارض، اور لوگ پوچھیں یا علی میری پگ دے پیچ کتنے، میری دہڑی دے وال کتنے، علی فرمائے آسمانوں کے راستے پوچھو، اور لوگ اپنی پگ کے پیچوں میں الجھ جائیں۔ اور علی کا وارث ہے حسن مجتبیٰ، علی کا جانشین ہے حسن مجتبیٰ۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ؟ علی کا جانشین۔ تاریخ کہتی ہے جب ایگریمنٹ ہوا نا غریب شام کے ساتھ، پہنچ گئے آپ، معاہدہ ہوا جسے صلح کا نام دیا جاتا ہے۔ جب صلح ہوئی نا غریب شام کے ساتھ تو چلے، اور سامنے تھا ایک کھجور کا درخت۔ وہ کہنے لگا اے حسن مجتبیٰ آپ کے نانا فرمایا کرتے تھے، توجہ، آپ کے نانا کے پاس اتنا علم تھا، بھئی یہیں پہ شکست ہو گئی، میرا نہیں تیرا نانا، میرا نہیں آپ کا نانا، ان کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ ایک نظر میں کسی درخت کو دیکھتے تھے تو پہلی ہی نظر میں بتا دیتے تھے اس درخت پہ جو پھل لگا ہے اس کا وزن کتنا ہے۔ کہنے لگا اے حسن مجتبیٰ کیا آپ کے پاس بھی یہ علم ہے کہ آپ بھی درخت پہ لگے ہوئے پھل کا وزن بتا سکتے ہیں؟ میرے مولا مجتبیٰ نے مسکرا کے فرمایا تو اپنے دل کی بات بتا، تجھے وزن بتاؤں تعداد بتاؤں؟ فوراً کہنے لگا تعداد بتائیے۔ میرے مولا نے سوچا بھی نہیں، دوبارہ سے درخت کی جانب دیکھا بھی نہیں، گھروں مشورہ بھی نہیں لیا، اس نے کہا تعداد بتائیں۔ مولا نے فوراً فرمایا 4004۔ جاگیے، کتنی؟ کیا یہ 4004 کیا ہے؟ ماشاءاللہ کھجور لگی ہے، کھجور کے درخت پر کھجور کا پھل لگا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا جلدی کرو، احتیاط سے ساری کھجوریں اتارو، ان کی گنتی کرو اور رپورٹ پیش کرو، پتہ چلے کھجوریں ہیں کتنی۔ چاہتا تھا کہ شاید تعداد جو بتائی گئی ہے اس سے آگے پیچھے رہ جائے، کچھ کمی بیشی ہو جائے، کچھ سوال کا جواب صحیح طور پہ سامنے نہ آئے، تاکہ میں پھر واویلا مچاؤں، پھر میں پروپیگنڈا کروں کہ شیعہ اپنے اماموں کو ایسے ہی بڑھا دیتے ہیں۔
توجہ ہے؟ میں کہوں کہ اتنا کمال نہیں ہے، یہ لوگ خود ہی بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی اس کا ارادہ کیا تھا کہ ایسا کروں گا، لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ادھر سپاہی گنتی کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آ کے ایک سپاہی رپورٹ پیش کرتا ہے اور آ کے کہتا ہے حسن مجتبیٰ نے جو تعداد بتائی تھی وہ 4004، ہم نے بڑی احتیاط سے گنتی کی اور کھجوریں ہیں 4003۔ جاگنا یہ کہنے لگا چلیں کوئی نہیں، قریب تو جواب آ گیا نا، اس جواب کو بھی گویا درست مانا جائے گا کہ قریب کا تو لفظ بتایا، قریب کا تو عدد بتایا۔ اس نے یہ جملہ کہا، علی کے علم کے وارث حسن مجتبیٰ نے جلال بھری نگاہ رپورٹ دینے والے کو دیکھی اور فرمایا نہ ہمیں غلط بتایا گیا نہ ہم غلط بیان کرتے ہیں، تو خود بولتا ہے یا تیری بند مٹھی میں کھجور کا دانہ بول کے بتائے، حق وہ ہے جو حسن نے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی جو حق پہ ہونا پھر اسے ناز ہوتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، پھر اس کے قول میں، اس کے کہنے میں، اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ بچپنا تھا مولا حسن مجتبیٰ کا، کسی کو ممبر پہ بیٹھے دیکھا، فرمایا اترا میرے بابا کے ممبر سے، جا اپنے باپ کا ممبر تلاش کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جملہ خود اتنا اونچا ہے کہ مجھے زور نہیں لگانا پڑا۔ جسے نیند زیادہ پیاری ہے میں لوری دیتا ہوں تم سو جاؤ، لیکن جو اللہ اکبر، جسے نیند آئی ہے میں لوریاں سناتا ہوں آپ سو جاؤ، لیکن جو ذکر مولا سننے آئے ہو اور ذکر سننے آئے ہو، فرمایا اترا میرے بابا کے ممبر سے، جا اپنے بابا کا ممبر تلاش کر۔ میں نے آرام سے جملہ کہہ دیا، پوچھ اس سے جسے کہا تھا حسن نے۔ وہ ممبر سے اتر بھی آیا اور کہنے بھی لگا ہاں یہ بات حق ہے، یہ ممبر حسن کے بابا کا ہے اور میرے بابا کا کوئی ممبر نہیں ہے، میرے بابا کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ دیکھیے ہر امام کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسا ماحول دیکھیں گے حکم خدا کے تحت وہاں پہ اظہار کریں گے۔ کوئی شجاعت کا اظہار کرے گا، کوئی صبر کا اظہار کرے گا، کوئی حکمت کے ذریعے، کوئی بصیرت کے ذریعے، کوئی تلوار کے ذریعے، کوئی قلم کے ذریعے باطل کو شکست دیتا نظر آئے گا۔ حسن مجتبیٰ کو دیکھ، جب ایک بڑے سارے آدمی کے بیٹے کو کہا نا جاؤ جا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، جاگیے گا۔ بھلا ہم میں سے کوئی بندہ کسی کو کہہ دے تو کوئی برداشت کرے گا؟ اس بچے کو بھی یہ جملہ اچھا نہیں لگا، جا کے اپنے بابا کو کہنے لگا بابا تو بھی کسی کا غلام ہے؟ اس نے کہا ہے، کس نے کہا؟ علی کے بیٹے نے کہا۔ کہنے لگا یہ کاغذ بھی لے جا، یہ قلم بھی لے جا، یہ دوات بھی لے جا، لکھوا کے لے آ۔ اس لیے کہ اگر جنت ملے گی تو شاہیوں میں نہیں، جنت ملے گی تو حسنین کی نوکری میں ملے گی۔ لیکن کہنے دو کاشف ظہور نقوی کو، ناراض بہاروں سے چمن مانگ رہے ہیں، روٹھے ہوئے سورج سے کرن مانگ رہے ہیں، جو نہ دے سکے تھے محمد کو قلم تک، ارے کس منہ سے تحریر حسن مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون حسن مجتبیٰ؟ کتنی عظمتوں کا مالک، کتنی شان کا مالک، جو نانا کے قرضوں کو ادا کرے،
اللہ اکبر. نانا نے وعدہ کیا تھا نا کسی سے, تو جا میرے دین کی تبلیغ کر, واپسی پہ اس رنگ کے اونٹ میں تجھے دوں گا. زیادہ وقت نہیں ہے جو اپنے نانا کے قرضوں کو ادا کرے, یا ایسے کہہ دوں جو نانا کے وعدے وفا کرے. اللہ اکبر. احباب گرامی, کون حسن مجتبیٰ جو دشمن کو اس کے دربار میں جا کے شکست دے. خدا کی قسم منہ بند کر دیا دشمن خدا کا اور دشمن علی کا, اور اس کے دربار میں جا کے کیا. ایک موقع نہیں, کئی موقعوں پہ اسے چپ لگوا دی. وہ چپ کرنے پہ مجبور ہو گیا, وہ شرمسار ہو گیا. پہلے ایک جملہ مدینے کا عرض کرتا ہوں, پھر شام کا عرض کرتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو. مدینہ شہر, غریب شام, اپنے بیٹے کے لیے حمایت مانگنے اور اشرفیاں درہم و دینار تقسیم کرنے آیا تھا مدینے میں. لوگوں کو بلا رہا تھا اپنی زندگی میں اپنے ناخلف اور اپنے ناجائز بیٹے کی کمپین چلا رہا تھا. توجہ ہے آپ کی کہ میرے بعد یہ مسلمانوں کا حکمران بنے گا. مدینہ شہر کے لوگوں کو بلاتا تھا اور اس نے تھیلیاں بنا رکھی تھیں, کسی میں 5 درہم, کسی میں 10, کسی میں 50, کسی میں 100, کسی میں 200, کسی میں 500, کسی میں 1000 درہم و دینار, تاکہ جس مرتبے کا بندہ آتا جائے جس کے ووٹ زیادہ اسے درہم زیادہ. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ووٹ صرف آج نہیں بکتے, لیکن اب ہماری قوم کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے. ووٹ نہیں بیچو. یہ جو ووٹ خرید کے جاتے ہیں یہ پاکستان کو بیچ کے کھا جاتے ہیں. توجہ ہے؟ کھانے والے کھا گئے, پاکستان کو کھا گئے, IMF سے قرضے لے کے کھا گئے, اور مہنگا پیٹرول عوام کے لیے. بھائی تو آپ کی بات کر رہا ہوں, تھوڑا تو بولو میرے ساتھ. اس لیے کہ قوم تو خواب غفلت میں سو رہی ہے, بس واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگایا, ٹینکی فل کرا لی تے مطمئن. 15 دنوں بعد پھر پیٹرول بڑھے گا, پھر ٹینکی فل کرا لیں گے, پھر مطمئن. کبھی کبھی اپنا حق مانگنے سے بہتر ہوتا ہے حق چھینا جائے. کبھی حق چھیننا بھی پڑتا ہے, لیکن بندہ اگر ٹینکی فل کرا کے مطمئن ہو کے بیٹھا رہے تو یاد رکھیے اس سے زیادہ میں اور کچھ کہہ نہیں سکتا. ممبر پر بیٹھا ہوں, بس اتنا کہہ رہا ہوں, اگر ہم سوتے رہیں گے ظلم بڑھتا جائے گا. خاموش رہ کر ظلم برداشت کرنا بھی ظلم ہے. آواز اٹھاؤ تاکہ ظلم رکے. اور پوچھو یہ جو لاکھوں ڈالر برآمد ہو رہے ہیں اور یہ جو پتہ نہیں کیا کیا اور کیا کیا برآمد ہو رہا ہے, وہ جا کہاں رہا ہے؟ ادھر تو پیٹرول بڑھتا ہی جا رہا ہے. جی فلاں چیز برآمد ہو گئی, فلاں چیز برآمد ہو گئی, اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اللہ جانے وہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کدھر جا رہی ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ تو احباب گرامی, وہ اپنے بیٹے کے ووٹوں کو پکا کرنے کے لیے اور بیٹے کی کمپین چلانے کے لیے غریب شام آیا ہوا تھا مدینے میں. لوگوں کو بلا رہا تھا اور انہیں درہم و دینار تقسیم کر رہا تھا. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ انہیں درہم و دینار تقسیم کر رہا تھا. لوگ آتے جا رہے تھے. حسن مجتبیٰ کو بھی صبح سے بلایا جانے لگا, لیکن حسن مجتبیٰ نے اس جانب جانا گوارا نہیں کیا.
لیکن اشارہ قدرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نماز مغرب سے تھوڑی دیر پہلے مسجد گئے تاکہ نماز مغرب مسجد میں ادا کریں۔ اب اس نے اس وقت میں حسن مجتبیٰ کو دیکھا تو بلایا اور اپنے قریب بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور کہنے لگا آپ نے اس لیے دیر فرما دی کہ میں دیر سے جاؤں گا تو اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ باقی نہ ہوگا، جتنا صبح سے اب تک میں نے تقسیم کیا اتنا برابر اور اس سے بھی زیادہ مال میں نے الگ کر کے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ باقی کے اوریں آپ اوریں اور آپ کو زیادہ دے کے میں بتانا چاہ رہا ہوں زمانے کو کہ میں ہند کا بیٹا ہوں۔ جاگنا، میں ہند کا بیٹا ہوں، اس لیے میں آپ کو اتنا کچھ دے رہا ہوں۔ میرے مولا واپس جانے لگے، اس کے ایک خاص غلام نے آگے بڑھ کر مولا کے سامنے مولا کے نالین پاک کو سیدھا کر کے رکھا، مولا کی جوتی سیدھی کر کے مولا کے سامنے رکھی، اور جتنا مال اس نے حسن مجتبیٰ کو دیا تھا وہ سارا مال حسن مجتبیٰ نے اٹھا کے اس غلام کو دیا۔ غریب شام حیران ہوا، جتنا میں نے نواسہ پیغمبر سمجھ کے دیا اتنا نواسہ پیغمبر نے ایک معمولی سے غلام کو دے دیا۔ ابھی وہ حیران بیٹھا تھا، علی کے بیٹے نے مسکرا کے اسے دیکھا اور کہا اگر تو ہند کا بیٹا ہے میں فاطمہ کا بیٹا۔ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، اور کیا شان ہے فاطمہ کے بیٹے کی، کیا مقام ہے فاطمہ کے بیٹے کا۔ کوئی کر سکتا ہے مقابلہ؟ اللہ اکبر۔ نہ فضائل میں، نہ سیرت میں، نہ کردار میں، نہ اخلاق میں، نہ رفتار میں، نہ گفتار میں، نہ افکار میں۔ اس لیے کہ شام میں ماحول ہی اہل بیت علیہ السلام کی عداوت کا بنا دیا گیا تھا۔ میرے پیغمبر کی حیات مبارکہ میں اسلام کا پیغام شام کی وادیوں تک نہ پہنچا تھا۔ یہی وجہ ہے جیسے حکمران آتے گئے اور جیسا وہ اپنے انداز میں اسلام کا تعارف وہاں کراتے گئے، وہاں لوگوں نے انہی سے اسلام لیا۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں جیسا دین وہ لیتے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ گھبرائیے گا نہیں، میری جانب دیکھیے گا۔ تو ان کے سامنے دین کا تعارف ہی ایسا تھا۔ یہی وجہ شام کا شہر کا رہنے والا ایک شخص مدینے میں آیا، اس کا سامنا ایک گلی میں ہوا مولا حسن مجتبیٰ سے۔ جب اسے یقین ہوا نا کہ یہ علی کا لال ہے، جتنا سب و شتم کر سکتا تھا اس نے کیا، جتنی گالیاں دے سکتا تھا اس نے میرے مولا کو گالیاں دی۔ ایک ہے ہمارا کردار، ایک ہے اہل بیت کا کردار، ایک ہے ہمارا کردار، ایک ہے خانوادہ پیمبر کا کردار۔ پوری توجہ میرے ساتھ رہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب وہ گالیاں دے دے کے تھک گیا، اگر ہمیں کوئی 2 گالیاں دے تو ہم جواب میں 4 دیتے ہیں، لیکن جب وہ گالیاں دے دے کے تھک گیا، اب حسن مجتبیٰ بولے، وارث اخلاق نبوی بولے اور فرمایا بندہ خدا تو مجھے مسافر نظر آتا ہے، زیادہ راہ نہ ہو تو عطا کروں۔ جاگیے گا، میں دیکھتا ہوں میرے مولا کے اخلاق کس کو پسند آتے ہیں۔ اگر تجھے سفر کے لیے سواری چاہیے تو عطا کروں، اگر لباس کی ضرورت ہے تو عطا کروں، اگر تجھے بھوک لگی ہے تو چل میرا دسترخوان حاضر ہے۔ یہ اخلاق کی مار ہوتی ہے کہ جب اس نے یہ جملے سنے اس کے دل کی کائنات فوراً بدل گئی۔
جہاں عداوت آل محمد کا بسیرا تھا وہیں مودت آل محمد نے بسیرا کیا، مولا کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا جب تو اتنا اچھا ہے، میں نے تو کچھ اور سنا تھا، جب تو اتنا اچھا ہے تیرا بابا کتنا اچھا ہوگا، تیرا نانا کتنا اچھا ہوگا۔ اے شیعہ اہل بیت، اپنے اخلاق کے ذریعے اہل بیت کے فرمان کو عام کر، اہل بیت کے دین کو عام کر، اہل بیت کے پیغام کو عام کر۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں مظفر گڑھ کے ان اہل سنت برادران کو جو امام بارگاہ امامیہ میں انتظامات میں حصہ لیتے ہیں۔ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ نیاز اور لنگر پیک کرنے میں سب سے بڑا حصہ برادران اہل سنت کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حسین نے آپ کو اتنا تو قبول کر لیا ہے نا، مہمان حسین کے ہیں، خدمت آپ کے ذمہ لگا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا خوش نصیبی ہے، خدا کا شکر ادا کیجئے۔ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو بدعت کے نعرے لگاتے ہیں، آپ خود بندگان خدا کو مولا کے نام پہ کھلاتے نظر آتے ہیں۔ ذرا مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ میں نے کچھ بیان کرنا تھا لیکن بہرحال وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک جملہ اگر پسند فرمائیں تو جلدی سے عرض کروں۔ بعض جگہوں پہ آیا کہ یہ جملہ کوفے کا ہے، بعض جگہوں میں آیا کہ یہ جملہ دربار شام کا ہے، کہ مولا حسن مجتبیٰ نے وہاں بیٹھ کے یہ جملہ کہا۔ توجہ۔ اور عدمت و ثاقبہ میں تھا کہ مولا نے منبر کوفہ پہ یہ اعلان فرمایا اور ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ فلاں تو آپ کے خلاف بڑی سازشیں کرتا ہے اور اس کے اقدامات تو کچھ اور ہوتے ہیں جبکہ آپ کے اقدامات کچھ اور ہوتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اسے دین خدا کی پرواہ نہیں ہے، ہم ہادی دین خدا ہیں۔ ہمارا کام، میں اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا کام شرارت نہیں، ہمارا کام ہدایت ہے۔ ورنہ میں حسن مجتبیٰ اگر چاہوں جاگیے گا اور میں اپنے رب سے دعا کروں تو میری دعا کرنے کی دیر ہے، شام عراق ہو جائے، عراق شام ہو جائے، مشرق مغرب ہو جائے، مغرب مشرق ہو جائے، مرد عورت ہو جائے، عورت مرد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے نے آنکھیں بند کی ہیں، ذرا ایسا نعرہ لگائیے کہ کم از کم اس کی آنکھیں کھلی رہیں آخر تک۔ دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، دیکھیں میری جانب اور اس کی آنکھیں مزید کھولنے کے لیے بآواز بلند نعرہ حیدری۔ جب میرے مولا نے یہ جملہ کہا نا، ایک بندہ سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے فرزند ابو تراب وہی کہا کرو جو کر سکو۔ بھلا ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کے کہنے سے کوئی مرد عورت ہو جائے یا عورت مرد ہو جائے؟ اس نے اتنا جملہ کہا، جلال حیدری کے وارث حسن مجتبیٰ نے جلال بھری نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی، فرمایا اما تستحیی الا تستحیی ان تقعدی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ گئی؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ذرا مجھے پھر زندگی کا ثبوت دیجئے، اس سے بھی اونچا نعرہ لگائیے۔ اللہ اکبر۔ تو عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں؟ مولا کا جملہ کہنے کی دیر تھی، وہ جو اعتراض کر رہا تھا نا وہ تھا نہیں رہا، وہ جو تھا وہ تھی ہو گئی تھی، اور اس گھر میں جو اس کی تھی بیٹھی تھی وہ تھا ہو گیا تھا۔ آئینے سمجھ
صرف اپنے ایسے ہی نہیں ہو گیا، مولا نے فرمایا تو عورت ہو جا۔ اب دو عورتیں ایک گھر میں ایک ساتھ تو نہیں رہے گی۔ فرمایا میں نے دعا کر دی، میں نے کہہ دیا تو عورت ہو گئی، اور گھر میں جو تیری عورت تھی وہ تیرا مرد ہو گیا۔ اب جنہیں میرے یہ جملے سمجھ نہ آئے ہوں، آسانی کے لیے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ اعتراض کرنے سے پہلے ہی تھا، مولا کے فرمان کے بعد شی بنی، جو گھر میں اس کی شی تھی وہ ہی بنا، یہ ہی اور شی بنے، انہیں یہ ہی اور شی ملے، انہیں جو اولاد ملی نہیوں میں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا تعالی ہمیں جس طرح اس نے ائمہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائی ہے، ہمیں اطاعت بھی نصیب فرمائے، ہمیں انشاءاللہ ان کا تابعدار بنائے اور فرما بردار بنائے، اور ایسا فرما بردار بنائے کہ اگر آل محمد کی محبت ایک جانب ہو اور دوسری جانب ساری دنیا کے خزانے ہفتے اقلیم ہو، تو پھر ہمیں کس چیز کا انتخاب کرنا چاہیے؟ ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا مولا، امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ تھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کہنے لگا مولا بڑا غریب آدمی ہوں، بے کس ہوں، محتاج ہوں، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ اپنے خزانوں سے مال عطا فرمائے۔ میرے مولا نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا تیرے پاس تو بڑا خزانہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا، پھر کہا نہیں مولا، میرے پاس تو دوپہر کی ہے تو شام کی نہیں، شام کی ہے تو صبح کی نہیں۔ توجہ، مولا نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں تیرے پاس تو بڑا خزانہ ہے۔ اب سوچنے لگا، مولا وہ ہیں جو صادق ہیں، مولا سے بڑا سچا کوئی زمانے میں نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں خزانہ کتھائی میں رکھ کے بھولتا نہیں گیا۔ پھر سوچا، غور کیا، توجہ، پورا غور کرنے کے بعد پھر گھر کے حالات، پھر بچوں کی افلاس جب اس کے سامنے آئی، کہنے لگا مولا وہ کون سا خزانہ ہے، میں تو واقف نہیں ہوں، میرے گھر تو بھوک کے ڈیرے ہیں۔ فرمایا کیا محبت آل محمد پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں؟ کیا تیرے سینے میں ہماری ولا کا خزانہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگا مولا بے شک ہے۔ مولا نے فرمایا کتنے خزانوں کے بدلے، کتنے درہم و دینار، کتنے سونے اور جواہرات کے بدلے یہ محبت واپس کرے گا؟ کہنے لگا مولا اگر ساری دنیا بھی ملے آپ کی محبت کی میم بھی واپس نہ کروں۔ مولا نے کہا یہی تو خزانہ ہے۔ علی کو حق دا خطیب آکھاں، توجہ، علی کو حق دا خطیب آکھاں تے مومنہ دا نصیب آکھاں، جہن دے دل وچ ہے حب حیدر دی میں اون کو کیویں غریب آکھاں۔ اصلی امیر وہی ہے جس کے دل میں حسنین کی محبت ہو، اصلی امیر وہی ہے جس کے سینے میں جنت کے سرداروں کی محبت ہو۔ بتاؤں غریب کون ہے؟ غریب وہ ہے جو امیدیں جنت کی رکھے، ہمدردیاں جنت کے سرداروں کے قاتلوں سے رکھے۔ توجہ ہے، ہمدردیاں یزید پلید جیسوں سے رکھے۔ بل پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا، وقت سے پہلے مٹھائیاں بھی کھائے، توجہ ہے، تو پھر پچی بھی ہو جائے۔ میں نہیں سمجھا سکا، تو جتنے بل پاس کرا، تو جتنی قراردادیں پاس کرا، ہم ہر اس بل، ہر اس قرارداد اور ہر اس فرد کو نامنظور کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں جو آل محمد کی مخالفت میں آئے۔
اس لیے کہ اللہ نے نبی اور آل نبی کو ایسا لائق سلام بنایا ہے، قیامت تک جو ان کے مقابلے میں آتا جائے گا وہ لعنت اللہ بنتا جائے گا۔ تو کسی بل کے ذریعے لعنت کے لائق لوگوں کو کبھی رحمت اللہ نہیں بنا سکتا۔ آل محمد کے دشمن کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی ہیں، قیامت تک لعنتی رہیں گے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے آپ کی۔ خدا تعالی مجالس اعزا کے بانی امتیاز حسین خان عباسی، ناصر خان بلوچ، سید جعفر مہدی نقوی، ان برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور مالک مہربان ناصر خان صاحب کو اور ان کی ہمشیرہ کو اور دیگر ایک مومن کا نام لکھا گیا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور بانیان مجالس کے تمام گزشتگان اور مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، شفاعت آل رسول کا حقدار قرار فرمائے۔ شروع کروں مجلس؟ جس جس کا پروگرام ہے وہ ذرا مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ آپ کے سامنے حالات، ایک بل پیش کیا گیا، اور اس بل پیش کرنے کو جو شروع میں ایک مصیبت کا پہاڑ نظر آ رہا تھا، دراصل لطف الہی اس قوم پہ ایسا نازل ہوا کہ اس بل کے نتیجے میں علماء، ذاکرین، واعظین، خطباء سارے پرچم ابو الفضل العباس کے سائے تلے یکجان ہو گئے، سب نے اتحاد کر لیا اور سب کو مل کے بتایا کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم حسین کی نوکری میں کل بھی اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے ہیں، اور ہمیشہ مل کے ایک ہی نعرہ بلند کرتے رہیں گے جو صرف ہمارا نہیں، جو عرش والوں کا بھی نعرہ ہے، جو صرف پاکستانیوں کا نہیں، انٹرنیشنل اور آفاقی نعرہ ہے، اور وہ نعرہ ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بلند آواز۔ جو مصیبت بنا کے لایا تھا ہمیں توڑنے کے لیے، وہی بل ہمارے جوڑنے کا باعث بن گیا، اور ہم ایسے آپس میں جڑے کہ بل کو واپس بل میں بھیجا، اور یہ اس قوم کا وعدہ ہے جاگنا، یہ اس قوم کا وعدہ ہے، لگا لو زور، آنے دو نئی اسمبلی کو۔ پھر جس کسی تکفیری نے بل سے سر نکالا تاکہ پھر سے بل کو منظور کروائیں، یہ عزادار مکمل وحدت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا نہ بنایا کرو سوشل میڈیا پہ۔ یہ قوم مل کر اتفاق سے، وحدت سے بل سے سر نکالنے والوں کا سر اس طرح کچلے گی کہ پھر قیامت تک انہیں پاکستان میں آل محمد کی دشمنی والا بل پاس کرنے کی ہمت نہیں پڑے گی۔ آج تو ہمیں اسلام آباد بلا کے پھر کال واپس لے لی گئی، اسلام آباد ہم سے دور نہیں ہے، پھر جب بلایا جائے گا ہم اسلام آباد میں جا کر اسلام آباد کر کے دکھائیں گے۔ ہم پہنچیں گے اسلام آباد، ہم سے دور ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اصحاب رسول کی تعظیم کرتے ہیں، اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں، بھلا ہم ان سے ناراض کیوں ہو سکتے ہیں جن پہ رسول راضی ہو، جن پہ بطول راضی ہو؟ ہم کب ناراض ہو سکتے ہیں؟ لیکن ذرا صحابہ سے پوچھ، وہ کس کو سردار مانتے ہیں؟
تو صحابہ کے لبادے میں بنو امیہ کے بدماشوں کو لانے کی کوشش کرے، یہ قوم خاموش رہے۔ ہو نہیں سکتا کہ اس قوم نے ازل سے وعدہ کیا ہے اے محسن اعظم تیرا دم بھرتے رہیں گے، اللہ کی قسم تیرا ماتم کرتے رہیں گے، اور تو لاکھ پردوں میں چھپے اے روح یزیدی لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں۔ لہذا ایسا بل پھر پیش کرنے کی غلطی نہ کرنا، اور ہماری قوم جب الیکشن آئے تو پھر سوچ سمجھ کر ووٹ دے۔ توجہ ہے؟ میں آپ کے حلقے سے الیکشن نہیں لڑ رہا، اس طرح گھبرا کیوں گئے ہو؟ لیکن کم از کم سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا، اس لیے کہ لبیک یا حسین کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے مولا جو آپ چاہیں گے۔ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، آپ کے لیے تو مال بھی حاضر ہے، آپ کے لیے تو اولاد بھی حاضر ہے۔ یہ ووٹ، یہ پرچی، اس کی اوقات کیا ہے؟ مولا ہمارا آپ سے وعدہ ہے، جب لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کی گئی اس سرزمین پاکستان پر اگر آخری حسینی بھی باقی رہا، اگر سارے آپ کے قدموں میں پہنچ گئے، سارے رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے، ایک حسینی بھی باقی رہا، وہ بھی پرچم عباس کو سر بلند کر کے چلے گا، ایک ہاتھ میں غازی کا پرچم، ایک ہاتھ ماتم کا سینے پہ کہتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا، حسین دی ہر ادا بھی زندہ ہے، حسین دی کربلا بھی زندہ ہے، حسین کو ہر کمی نے مارا ہے، حسین میرا ولا بھی زندہ ہے۔ لبیک یا حسین، جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے نا اس کی مجمع کے ایک ایک فرد پہ نگاہ ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کون کہاں بیٹھے اور کیا سوچ رہے، کون اسلام آباد دیکھنے آیا تھا اور آگے سے ملتان نکل آیا۔ توجہ ہے نا؟ خدا سلامت رکھے اس دین کے تمام خدمت گزاروں کو۔ تو احباب گرامی، بات اسلام آباد یا ملتان کی نہیں ہے، بات پیغام کی ہے، جو بھی حق کا پیغام دے لبیک کی ہے۔ جو بندہ اب تک نہیں بولا نا آخری جملہ اور ذکر مصائب، وہ میں دیکھتا ہوں اب کیسے نہیں بولتا۔ ہم ہر لحاظ سے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، سمجھائیں گے، بجھائیں گے، ساتھ لے کے آگے بڑھیں گے، لیکن کوئی پھر بھی ضد کر کے کھڑا رہا تو ہم کہیں گے اے ملا بے شک بے دید بڑون۔ اللہ اکبر، سریکی دی ساٹی اپنی ہوں دی ہے، اے ملا بے شک بے دید بڑون، اے کوئی کسر تا مزید بڑون، اسا حسینی حسینی راسوں پیو دا پتریں یزید بڑون۔ انشاءاللہ مولا کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ قوم گھبرائے نہیں، بس بزرگان کے ساتھ جڑی رہے اور آپس میں وحدت کو برقرار رکھے، اتفاق کو برقرار رکھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ قوم تماشا کبھی کھڑا نہ کرے۔ اللہ اکبر، کبھی چھوٹی سی بات پہ تماشا کھڑا نہ کرنا۔ احباب گرامی، اچھے لگتے ہو جب مل کر آل محمد کی خوشی مناتے ہو، مل کر آل محمد کا غم مناتے ہو، جب سارے مل کر زہرائے بطول کو اس کے بیٹوں کا پرسہ دیتے ہو اور کہتے ہو سیدہ تیرے اس بیٹے کے ارمان جسے 9 مرتبہ زہر ملی، اجرکم اللہ، جسے 9 مرتبہ زہر ملی، ہر بار آتے تھے نانا کے مزار پہ، اپنا سینہ نانے کی قبر سے مس کرتے تھے، توسل کرتے تھے، شفا مل جاتی تھی۔ اجرکم اللہ،
لیکن جو آخری مرتبہ زہر ملی نا، بے شک آپ سن چکے ہوں گے، میں صرف ایک جملہ شہادت کا پڑھ کے مولا حسین کے مصائب پڑھوں گا، اس لیے کہ جہلم کے دن بھی ہیں۔ احباب گرامی، اتنا عرض کر رہا ہوں، میرے مولا کو آخری بار جو زہر ملی نا، وہ زہر تھی زہر ہلاہل۔ اللہ جانے میں جملہ سمجھا سکتا ہوں یا نہیں۔ عزادارو، ارمان یہ ہے، گرمی کا موسم تھا، مولا سارے دن کے روزہ دار تھے، جب نماز مغربین ادا کر کے گھر میں آئے، شربت طلب کیا، ظالمہ نے زہر ہلاہل ملا ہوا شربت دیا۔ ہمارے سندھ کے ایک بہت بڑے حکیم تھے جنہیں لقمان ہند کہا جاتا تھا، ان سے پوچھا گیا جو زہر مولا کو دی گئی وہ زہر کیسی زہر تھی؟ اس حکیم نے رو کے جواب دیا، وہ تھی زہر ہلاہل۔ اگر اس زہر کا ایک معمولی سا قطرہ دودھ دینے والے جانور کے سینگ پہ لگایا جاتا، اس کے تھنوں کے مقام سے بجائے دودھ کے خون جاری ہو جاتا۔ اب اندازہ لگا، تجھے رونا آئے تو پھر رو، سیدہ کو پرسا دے، اے سیدہ تیرے نفیس بیٹے کے جگر کا کیا بنا؟ اجرکم اللہ، تیرے نفیس بیٹے کے جگر کا کیا بنا؟ عزاداروں، اور یہی جملہ کہہ کے میں جا رہا ہوں مولا حسین کی جانب۔ عزادار محترم، قسمت زینب کبریٰ کی مدینے میں ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مظفر گڑھ والوں، اپنی شان کی عزاداری کرنا۔ مدینہ شہر تھا، ایک بھائی، کون سا بھائی؟ امیر بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے۔ آؤ چلیں شام، شرابی کا دربار تھا، نچلی سیڑھی پہ تشت تھا، غریب کا کٹا ہوا سر تشت میں دیکھا، ظالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی حسین کے لبوں پہ مارتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شکریہ ادا کر زینب کبریٰ کا، جس نے شام میں خطبے پڑھ پڑھ کے بتایا میرا بھائی باغی نہیں تھا، میرا بھائی نمازی تھا، جس نے اس انداز میں شام میں تعارف کرایا کہ یزید پلید آل رسول کی قید رہا کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ خمسہ مجالس کی آخری مجلس، پرسے کا وقت، عزادار محترم میں بیان کر رہا ہوں۔ جب زینب کبریٰ نے 3 مطالبے پیش کیے نا، اور ان مطالبوں کے بعد عزاداروں جب سر واپس ملے، منظر دیکھنے والا تھا، سر ملتے گئے، بیبیاں آگے بڑھ کے استقبال کرتی گئیں۔ علماء یوں ہی نقشہ کھینچتے ہیں، ایک کڑیل جوان کا سر آیا، آگے بڑھ کے ام لیلہ جیسی ماں نے استقبال کیا۔ عزاداروں ایک اور سر آیا، بیوہ ماں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ عزاداروں حسین کا سر آیا، علی کی عالیہ بیٹی نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ روایت کہتی ہے ایک چھوٹا سا سر آیا، ہر بی بی نے جھولی بنائی، علی اصغر میری جھولی میں آ۔ اجرکم اللہ۔ سر آتے گئے، بیبیاں لیتی گئیں، پھر چادریں تقسیم کی گئیں، اور کوہرام بپا ہوا جب ایک ننھی سی چادر آئی، ہر بی بی کا رخ قبر سکینہ کی جانب مڑا۔ اس چادر کو پہننے والی سکینہ تو شام سو گئی۔ عزاداروں وہ محمل لائے گئے جن پہ رنگین کپڑے لٹک رہے تھے۔ علی کی بیٹی نے کہا سجاد، بھلا کربلا کے بعد میں کوئی رنگین کپڑوں کے لائق رہ گئی؟ اجرکم اللہ۔ زیادہ امتحان نہ لوں آپ کا، بس اتنا عرض کر رہا ہوں، چہلم کے روز 2 قافلے پہنچے کربلا، ایک نبی کے صحابی کا قافلہ، ایک نبی کی اولاد کا قافلہ۔ صحابی جناب جابر، بینائی تقریباً ختم ہو چکی،
عطیہ نامی غلام کو ساتھ لیا، میں بہت جلدی کر رہا ہوں، نہر فرات سے غسل کیا اور کہا جابر نے کہ اے عطیہ مجھے وہاں لے چل جہاں بطول کا بیٹا سویا ہوا ہے۔ آ کے قبر حسین پہ 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین۔ جابر پہ غشی طاری ہو گئی، عزادارو یہ ہے جابر رو رہا ہے۔ عطیہ کہتا ہے جابر حسین سے باتیں کر رہا تھا، میں سن رہا تھا جابر کیا کہتے۔ اچانک جابر بیٹھا تھا، جابر ایسا اچانک اٹھا، میں نے محسوس کیا جیسے جابر کو حسین نے کہا جابر اٹھ، ایک جانب جا، میری بہن آ گئی، میری بہن آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، میرا اشارہ سمجھیے گا، کون آئی؟ علی کی لٹی ہوئی بیٹی، قیدیں نبھا کے لوٹ آئی کربلا۔ عزاداروں جب بیبیاں کربلا پہنچی اور بیبیوں نے کربلا کی خوشبو محسوس کی، ابھی سواریاں بیٹھی نہیں تھیں، بیبیاں اپنے محملوں سے اتر پڑی۔ آج رونے پہ پابندی نہ تھی، پہلے بیبیاں روتی تھیں، ظالم تازیانے مارتے تھے، آج کوئی روکنے والا نہ تھا، بڑا دردناک منظر تھا۔ کوئی بیوی کہتی تھی واہ اکبرا، کوئی بی بی کہتی تھی واہ اصغرا، کوئی بی بی کہتی تھی واہ قاسمہ، کوئی بی بی کہتی تھی واہ حسینہ۔ عزادارو ایک بی بی تھی جو خالی جھولی بنا کے کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی، کہتی تھی کہاں سویا ہے میرا پیاسا بیٹا، آ تجھے ماں ڈھونڈ رہی ہے۔ عزادارو روایت کہتی ہے روتی ہوئی زینب وہاں آئی جہاں بھائی کی قبر بنی ہوئی تھی، روزہ نہیں تھا، زری نہیں تھی، مٹی کی ڈھیری تھی۔ آ کے زینب گر پڑی، بھائی کی قبر کو سینے سے لگایا، کیا کہا؟ یہی کہا ہوگا نا بھیا تیرے بعد میں درباروں میں پھرائی گئی، بھیا تیرے بعد میں شرابی سے بولتی رہی، بھیا تیرے بعد میں خطبے پڑھتی رہی، بھائی جاگ میں شام فتح کر کے آ گئی۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کر، اللہ تیرا گریہ قبول کرے۔ رو رہی ہے زینب کبریٰ، آؤ مجھ سے پوچھو کہاں گیا جابر بن عبداللہ؟ روایت کہتی ہے جابر چلا جہاں میرا مولا سجاد کھڑا تھا، مولا سجاد کے قدموں میں آ بیٹھا، آ کے کہنے لگا مولا تیرے بابے کے ارمان پرسا دیا، آپ بھی پرسا دو، اگلے سال وہ پرسا دے گا جو زندہ رہے گا۔ آپ بھی کہو مولا سجاد علی اکبر کے ارمان، مولا علی اصغر کے ارمان، مولا تیرے چاچے غازی کے ارمان۔ عزادارو مولا سجاد نے دیکھا نانے کا صحابی قدموں میں بیٹھا ہے، مولا جھکے، صحابی کے دونوں بازو اٹھائے، اپنے گلے میں ڈالے، فرمایا چاچا جابر مجھے ایسے پرسا دے، مجھے ایسے پرسا کسی نے نہیں دیا، ہر کوئی مجھے پتھر مارتا تھا، ہر کوئی مجھے باغی کا بیٹا کہتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری لفظ اور زحمت تمام، میں کہتا ہوں آؤ مل کے پرسا دیں بی بی زہرا کو جو کہتی تھی یا نبی اللہ میرا جو حسین مارا جائے گا روئے گا کون؟ آ بی بی زہرا تجھے تیرے امیر بیٹے کا پرسا، تجھے تیرے غریب بیٹے کا پرسا، جو وطن پہ مارا گیا وہ امیر، جو بے وطن ہو کے مارا گیا وہ غریب، جسے زہر پلایا گیا وہ امیر، جو کند خنجر سے مارا گیا وہ غریب، اور جس کے جنازے پہ تیر تھے وہ امیر۔
جس کا تیروں پہ جنازہ تھا وہ غریب، عزاداروں جسے بہنوں نے دودھ کے جام دیے وہ امیر، جو پیاسا مارا گیا وہ غریب، جسے کربلا، جسے نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملی، جنت البقیع میں سلایا گیا وہ امیر، جس کا جنازہ 3 دن تک دھوپ پہ پڑا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔